أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ آج جس عمل کے کرنے کی وجہ سے اللہ پاک آپ کے مال و دولت کو اتنا زیادہ بڑھا دیں گے کہ 7 پشتوں تک آپ کی دولت کم نہیں ہوگی، 7 پشتوں تک آپ کی دولت رزق کبھی بھی کم نہیں ہوگا۔ اور یہ عمل رمضان المبارک میں بعد نماز تراویح کے اپنی جگہ بیٹھ کے کرنا ہوتا ہے۔ کچھ عمل بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں۔ بعض لوگ رزق کی تنگی صرف دولت کو ہی سمجھتے ہیں، لیکن آج میں بتا دوں کہ رزق کی تنگی کے چند اقسام بھی ہوتی ہیں، چند قسمیں ہیں۔ ہر انسان جس میں یہ قسمیں پائی جاتی ہیں، اگر وہ یہ عمل کرے گا تو اللہ پاک اس عمل کی بدولت اس سے یہ قسمیں بھی اٹھا لیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ مال و اسباب کی اتنی کمی کہ ہم ضروریات بھی پوری نہ ہو، یہ بھی رزق کی تنگی ہے۔ دل میں اتنی لالچ اور اتنی حرص پیدا ہو کہ جتنا بھی ملے کم محسوس ہو، یہ بھی رزق کی کمی ہے۔ مال و دولت بہت ہی زیادہ ہو مگر اس مال سے کوئی فائدہ ہی نہ اٹھا سکے، سارا مال ایک کاروبار کے بعد دوسرے کاروبار میں لگاتا جائے، مٹی اور گاڑے میں ضائع ہوتا رہے، مال کے مالک کو اس مال سے کوئی آرام نہ ہو، کوئی راحت نہ ہو، کوئی سکون نہ ہو، بلکہ الٹی تکلیف ہو، پریشانی ہو، تھکاوٹ ہو، یہ بھی رزق کی تنگی ہے۔ رزق تو پورا ملے مگر اسراف، فضول خرچی، لاپرواہی کی عادت ہو، جس وجہ سے قرضوں پر قرض چڑھتا جائے اور انسان دوسرے انسانوں کے سامنے رسوا ہوتا چلا جائے، یہ بھی رزق کی تنگی ہے۔ مال موجود ہو مگر دل میں اتنا حسد ہو جائے کہ ہر روپیہ خرچ کرنے پر تکلیف ہو، اور اس کی وجہ سے اپنے اہل و عیال کی ضروریات، جیسا جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں ان کی بیماری پر وہ خرچ نہ کرے، بیٹا بیمار ہو جائے، پیسہ موجود ہو لیکن بیٹے کا علاج تک نہ کرے، بیوی بیمار ہو، والدہ بیمار ہو، اب ان کے علاج کے لیے ان کی ضروریات کا خیال ہرگز نہ کرے، تو یہ بھی رزق کی تنگی کی ایک قسم ہے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی وجہ سے یہ رزق کی تنگی بھی آپ سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے سب سے پہلی ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ کسی کو وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ ہرگز نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی کو وقت سے پہلے قسمت سے زیادہ نہیں ملتا، اس لیے آپ جو ترقی کی بات کر رہے ہیں اپنی نوکری کے حوالے سے، ان میں سب چکر قسمت کا ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، میری بہنوں، جو کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اس دنیا میں، اس کا اپنا منہ کالا ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حالانکہ آپ کی قسمت میں ابھی تک ترقی نہیں تھی اور نہ ہے، لیکن اس میں جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، گناہ کی، آپ کے سر چڑھ گیا، لیکن آپ
کے لیے آج میں ایک عمل ایسا بتا رہا ہوں. یہ عمل آپ کا اگر ایمان سچا ہے اور آپ کا دل دنیا کے گرد سے پاک ہے، دنیا سے پاک ہے، دنیا کی عیش و عشرت سے اگر آپ کا دل پاک ہے. میں پیسہ مانگ رہا ہوں لیکن اس وجہ سے نہیں مانگ رہا کہ رب کی نافرمانی میں گزار دوں. میں پیسہ مانگ رہا ہوں اس وجہ سے نہیں مانگ رہا کہ شراب کی محفلیں لگاتا چلوں. میں پیسہ مانگ رہا ہوں اس وجہ سے نہیں مانگ رہا کہ ہر وہ احکامات جو اللہ پاک کو ناراض کرنے والے ہوں ہر طرف خرچ کرتا چلوں. میں پیسہ اس وجہ سے مانگ رہا ہوں کہ اپنے والدین کو اللہ پاک کا گھر کا دیدار کروا سکوں. میں پیسے اس وجہ سے مانگ رہا ہوں، اس وجہ سے مانگ رہا ہوں کہ میری اولاد کسی کی محتاج نہ ہو. میں اپنی اولاد کی پرورش اس طریقے سے کر سکوں جس طرح کرنے کا حق ہے. اپنے اہل و عیال کو صدقات دوں، اس وجہ سے میں یہ دولت مانگ رہا ہوں. اگر نیت یہ ہوگی تو میں آپ کو یقین سے دلا رہا ہوں، یقین دلا رہا ہوں کہ یہ عمل آپ اس رمضان المبارک میں کریں. یہ عمل رات کو آپ نے بعد نماز تراویح کے آپ نے کرنا ہے. جب آپ بہت ہی زیادہ تنگ دستی کا شکار ہوں اور آپ کو لگے کہ غربت بہت زیادہ آنے لگی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے میں آپ فوراً اللہ پاک کی جانب متوجہ ہو جائیں. نماز تراویح کے فوراً بعد جب آپ وتر پڑھ لیتے ہیں اپنی جگہ پر جائے نماز پر بیٹھ جائیں. 300 ٹائم آپ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ ورد کریں. یا مغنیو یا باسطو، اس کو اکٹھا کر کے آپ پڑھیں. یا مغنیو یا باسطو، یا مغنیو یا باسطو، یا مغنیو یا باسطو، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ آپ اس کا ورد کریں. انشاءاللہ جب تک یہ ورد کرتے رہیں گے ہر آنے والا دن آپ کا رزق زیادہ ہو جائے گا. ہر آنے والا دن آپ کے لیے خوشحالی لائے گا. ہر آنے والا دن آپ خود محسوس کریں گے کہ ایسی دولت آ رہی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، اس وظیفے کو اور اس ذکر کو کرتے ہوئے ذکر کرنے کا بھی طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ذکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں جانب سینے کے اندر انسان کا دل واقع ہوتا ہے. اس دل میں ذکر، اس میں ذات کا خیال رکھا جاتا ہے. جس طرح ہمیں پیاس لگتی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے، ہمیں دن کے وقت پیاس لگتی ہے تو ہمارا خیال فوراً پانی کی طرف چلا جاتا ہے، مگر ہم زبان سے پانی پانی کا لفظ کبھی نہیں پکارتے. بس خیال میں سارا دن پانی کی طرف ہی لگا رہتا ہے. تو جس طرح پیاسا آدمی کا خیال وہ توجہ پانی کی طرف رہتی ہے، تو اسی طرح یہ خیال دل میں پکارا جائے کہ میرا اللہ دل پکار رہا ہو، میرے اللہ کا یہ نام دل پکار رہا ہو. اس دوران زبان خاموش رہے، بلکہ بہتر ہے تالوں کے ساتھ لگی رہے اور اس کا خیال اور اس کا ذکر ہر وقت ہر لمحہ دل سے نکلے. جب یہ دل سے نکلے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کا ہر آنے والا دن بہتر ہوگا. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم وظائف کرتے ہیں قبول نہیں ہوتے، تو آپ اس کنڈیشن کے ساتھ ذکر کریں جو میں نے آپ کو بتائی ہے، کہ تاکہ آپ کا جو دل ہے وہ اندر سے اللہ اللہ کر رہا ہو. اور آخر میں ایک بات کہہ کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اس ذکر کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا ہے
اور آخر میں اللہ پر توکل رکھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اس کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ پاک نے ہر چیز ایک بہتر وقت مقرر کیا ہے، ہر چیز کے لیے ایک بہتر وقت مقرر کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم حسن خوبی کے ساتھ اللہ پر توکل کرو گے تو وہ تمہیں اس طرح سے رزق دے گا جس طرح وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور شام کے وقت پیٹ بھر کے گھر میں آتے ہیں۔ تو توکل اللہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کسب معاش کی تمام کوششوں کو ترک کر دے اور ہاتھ پر ہاتھ بیٹھا رہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کی مثال پیش کی کہ وہ تلاش رزق کے لیے صبح سویرے گھر سے نکل جاتے ہیں۔ پرندوں کا صبح سویرے اپنے آشیانے سے نکلنا ان کی کوشش ہے، ان کی یہ کوشش کی وجہ اللہ پاک ان کو شام کے وقت پیٹ بھر کے دیتا ہے۔ اور دوسرا، اللہ پاک کی ذات پہ توکل رکھتے ہیں۔ جو اللہ پاک کی ذات پہ توکل رکھتے ہیں تو اللہ پاک ان کے ہر چیز کو قبول فرما دیتے ہیں۔ تو یہ میرے آپ سے ایک بہت ہی ضروری میسج ہے کہ اس میسج کے ساتھ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اتنی دولت عطا فرما دیں گے کہ 7 نسلیں بھی اس دولت کو ختم نہیں کر پائیں گی۔